ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام اشرف اقبال ہے۔ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز، کچھ تھیورمز، کچھ الگورتھمس، میں آپ کو ان کے بارے میں سرسری طور پہ کچھ بتاتا ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کے ڈسکور کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس سفر میں میرے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ یاسر ہماری ہیلپ کرتے ہیں پرابلمز آف لرننگ کے حوالے سے، کسی تھیورم کو سمجھنے کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جو آبسٹیکلز آتی ہیں، اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو چھلانگ لگائیں، ہم سوچ کی جو چھلانگ لگائیں وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ گر پڑے۔ کومل ہماری مدد کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے۔ تو اس سفر میں، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آج ہم چیپٹر 2 کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سرسری طور پہ بتاؤں کہ پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے کیا کچھ ڈسکس کیا تھا اور آج ہم اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے، میں کومل سید سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں۔ آج کی کوٹیشن کا بہت گہرا تعلق ہے چیپٹر 2 کے حوالے سے۔ چیپٹر 2 میں ہم کچھ پرابلمز ڈسکس کرنا چاہیں گے جو نان گراف تھیوری پرابلمز ہیں۔ ان نان گراف تھیوری پرابلمز کو جو سول انجینئرنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، جو آپریشن ریسرچ کے بھی ہو سکتے ہیں، جو مالیکولر بایولوجی کے بھی ہو سکتے ہیں، جو پیرل کمپیوٹنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، ان پرابلمز کو آپ کس طریقے سے گراف تھیوری کے پرابلم سے آپ کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایک نئے پرابلم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اسے سالو کر سکتے ہیں۔ ہم نالج کریشن کی بات کر رہے ہیں۔ کومل سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں، اور یاسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آج کے جو لیکچر کا حوالہ ہے اس کے حوالے سے اس کی تھوڑی بہت اس کی ایکسپلینیشن دے دیں۔ کومل سید۔ In today's information society, the future of economic well-being rests on the ability of schools and corporations to empower their people to be effective knowledge creators and innovators. یہ کوٹ جوزف ٹی نوویک کا ہے۔ میرے خیال میں یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہم لرننگ کو پیسیولی نہ لیں کہ یہ ایک فکسڈ مٹیریل ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگ خود اور نالج کریٹ کر سکیں، یا اس کا شروع یہاں سے ہو سکتا ہے کہ جو بک نالج ان کے پاس ہے ان کو اس کو ریئل ورلڈ میں اپلائی کر سکیں اور ٹرانسفارم کر سکیں ایکشنز کے تھرو۔ تو نئے پرابلمس کو وہ سالو کر سکیں، صرف ٹیکسٹ بک پرابلم کی ہم بات نہیں کر رہے۔ نالج کریشن وہ کر سکیں، پرابلمس کو سالو کر سکیں، نئے پرابلمس کو سالو کر سکیں، پرابلم سالونگ کر سکیں۔ تو ناظرین، اس پہ آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو لاسٹ لیکچر کے بارے میں بتا دوں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس گراف کے اندر یہ جو ونڈرفل ورلڈ آف گرافس ہے، اس میں ہم آپ کو کچھ بے تحاشا گرافس دکھائیں گے، کلرڈ گرافس دکھائیں گے، آپ کو پرووک کریں گے گرافس کی شکلیں دکھا کے، تصویریں دکھا کے۔ آپ ان میں ہڈن پیٹرنز خود تلاش کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ایک انہیرنٹ خوبصورتی ہے، ایک ریگولیرٹی ہے ان کے اندر، وہ اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس ریگولیرٹی کو ہم تھیورمز کے اندر ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تھیورمز کا جب نام آتا ہے تو غالباً ایک بہت ہی اس قسم کا احساس انسان کو ہوتا ہے جیسے کوئی بہت ہی مشکل سی چیز ہے، بہت ہی بدصورت سی چیز ہے، لیکن وہ بیسیکلی جو گرافس کے اندر خوبصورتی ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کورس کے اندر، اور میں دوبارہ ایمفیسائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس میں ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس میں تھیورمز بھی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم ریگولیرٹیز بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں گرافس کے درمیان ریلیشن شپس بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم الگورتھمس ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم غلطیاں بھی کریں گے، جیسا کہ یاسر نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جب ہم ایسی غلطی کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطی اگر ہم کوشش کر کے معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہم نے غلطی کیوں کی تھی، اور اس غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں، تو وہ غلطی آپ کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک قدم آگے کی طرف ہوتا ہے، لرننگ کی طرف، سمجھنے کی طرف، انڈرسٹینڈنگ کی طرف۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی ہمارا جو اسٹائل ہے گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کو پڑھانے کا، کتاب کے اندر بھی جو کتاب ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان لیکچرز کے اندر بھی یاسر ہاشمی کے ساتھ اور کومل سید کے ساتھ،
اس میں بیسیکلی ہم ٹرانسفارمیشنز کر رہے ہوں گے. ایک گراف ٹرانسفارم ہو رہا ہوگا ایک نئے گراف کے اندر, ایک الگوریتھم ہو سکتا ہے کنورٹ ہو رہا ہو ایک نئے الگوریتھم کے اندر. یہ ہمارا اسٹائل ہوگا جو اور کتابوں سے مختلف ہوگا اور پڑھانے والوں سے مختلف ہوگا. ایک ہو سکتا ہے تھیورم ریڈیوس ہو رہا ہو ایک اور تھیورم کے اندر, ہو سکتا ہے ایک پروف کنورٹ ہو رہا ہو ایک اور پروف کے اندر. تو یہ جو ٹرانسفارمیشنز ہیں جیسے ایلس ان ونڈرلینڈ کا ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا, اس میں بھی بڑی مزیدار ٹرانسفارمیشنز آپ کو نظر آتی ہیں. یہ ہم ڈسکس کریں گے. ہم آپ کو لیگو بلاکس پرووائڈ کر دیں گے, چھوٹے چھوٹے آپ کو ایسے بلاکس پرووائڈ کر دیں گے الگوریتھمس کی فارم میں یا پروسیجرز کی فارم میں کہ ان کو استعمال کر کے آپ ایک بڑی بلڈنگ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یہ کافی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. تو اب ہم آج چیپٹر 2 کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم نے یہ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ چیپٹر 2 کے اندر بیسیکلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پرابلم جو کسی اور فیلڈ سے آ رہا ہے اس پرابلم کو ہم گراف تھیوری کے پرابلم میں کس طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ناظرین, ہم نے یہ بھی لاسٹ ٹائم ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم سوکریٹک ڈائلاگس کو تھوڑا بہت امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, سوال پوچھ کے. ہم آپس میں سوال کر رہے ہوں گے, ہم آپ سے سوال کر رہے ہوں گے, کومل سے سوال کر رہے ہوں گے, یاسر سے سوال کر رہے ہوں گے. ان کے جواب, وہ سوال اور ان سوالوں کے جواب اور ان جوابوں میں سے جو مزید سوال نکلتے ہیں, اسی طرح ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اب ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. اس میں اگر آپ چیپٹر 2 کھول کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافی ساری اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو گراف تھیوری اینڈ الگوریتھم سے جن کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک لسٹ ہے آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے ان پرابلمس کی جو آج ہم ان میں سے کچھ پرابلم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہمیں ٹائم اجازت دے گا. یہ ایک پرابلم ہے ایکٹیویٹی شیڈیولنگ کا, جس میں ہم ایک گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ ظاہر اگر آپ گھر بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم ٹائم میں گھر بنا سکیں. اس پرابلم میں کیا کنسٹرینٹس ہیں, اس میں کیا ویریبلس ہیں, کیا چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, اور اس پرابلم کو آپ کس طرح سے ایک گراف تھیوری کے پرابلم میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح ایک گراف الگوریتھم کے ذریعے سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. اس کو ہم آج کوشش کریں گے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی. یہ تو بڑا ایک ڈاؤن ٹو ارتھ پرابلم ہے جو تقریباً سب لوگوں کو فیس ہوتا ہے جو گھر بنانا چاہتے ہیں. ایک ٹیکنیکل پرابلم بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے, وہ ہے ڈوئل پروسیسر ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا. ہمارے پاس 2 پروسیسرز ہیں اور ہم ان کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ٹاسک ہم اس پروسیسر پہ چلانا چاہتے ہیں, کچھ ٹاسک ہم اس پروسیسر پہ. اس کو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کہتے ہیں. یہ پرابلم آتا ہے پیرل کمپیوٹنگ سے یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا یہ پرابلم ہے. اس کا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نظر نہیں آتا کہ گراف تھیوری کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگا. اس پرابلم کو ہم کس طرح سے سالو کریں گے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کم سے کم ٹائم میں, جیسے گھر بنانا ہم چاہتے تھے کم سے کم ٹائم میں گھر بنا لیں, اسی طرح ہمارے پاس ایک بڑا پروگرام ہے جس کے کچھ ماڈیولز ہیں. ہم چاہتے ہیں اس پروگرام کو, کمپیوٹر پروگرام کو, اس سافٹ ویئر کو کم سے کم ٹائم میں ایگزیکیوٹ کرا سکیں 2 پروسیسرز کے اوپر. تو یہ ڈوئل پروسیسر ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا پرابلم ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم چائنیز پوسٹ مین پرابلم, جس کا شاید تھوڑا بہت ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے کہ وہ پرابلم کیا پرابلم ہے. چائنیز پوسٹ مین تمام گھروں میں ڈاک تقسیم کرنا چاہتا ہے, وہ کم سے کم ٹائم میں یہ کام کرنا چاہتا ہے, اس کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. سرکولیشن پرابلم کیا پرابلم ہے, وہ گراف تھیوری کے اندر, گراف الگوریتھمس کے اندر ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم سیٹسفائبلٹی پرابلم بھی ڈیجیٹل لاجک میں سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیجیٹل لاجک کے اندر آپ نے سرکٹس پڑھے ہوں گے, لاجک گیٹس پڑھے ہوں گے, اینڈ اور امپلیمنٹیشن پڑھی ہوگی. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک سرکٹ اگر آپ کو اینڈ اور امپلیمنٹیشن میں دیا ہوا ہے یا اور اینڈ امپلیمنٹیشن میں دیا ہوا ہے, تو کیا آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کسی کمبینیشن آف ان پٹ کے لیے آؤٹ پٹ ہائی ہو سکتی ہے, کن حالات میں وہ آؤٹ پٹ ہائی ہو سکتی ہے. ڈیجیٹل لاجک کا بڑا سمپل پرابلم ہے. آپ نے کئی دفعہ, کومل آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ ڈیجیٹل لاجک میں کئی دفعہ اس پرابلم کو ڈسکس کرنے کی, اور غالباً کے میپ سے آپ نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہوگی. اس کو ہم گراف تھیوری کے حوالے سے یا گراف تھیوری کی ٹرمز میں یا گراف تھیوری میں ماڈل کر کے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم میرج پرابلم کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. میرج پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لڑکیاں ہیں, ہمارے پاس لڑکے ہیں, ان کی لائکنگز ہمارے پاس ہیں. ویٹڈ گراف بھی ہو سکتا ہے, بائی پارٹائٹ یا ان ویٹڈ گراف بھی ہو سکتا ہے. تو کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کی ایسی شادیاں کر سکتے ہیں کہ وہ بعد میں اپنی لائکنگ کے حساب سے کہ
کہ شادیاں ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شادیاں کرنا چاہیں گے. سب سے آخر میں غالباً اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم ڈی این اے سیکوینسنگ کا پرابلم بائی ہائبریڈائزیشن سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس سب سیگمنٹس ہیں ایک ڈی این اے کے، اور ہم کس طرح سے ڈی این اے کا جو پورا سیکوینس ہے، بڑا سیکوینس ہے، وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جن کا گراف سے کیا تعلق ہے؟ یہ سارے پرابلمز ایسے ہیں جن کا گراف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. اور یاسر اس میں آپ کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی کہ پرابلم کمنگ فرام کمپیوٹیشنل بایولوجی، پرابلم کمنگ فرام آپریشن ریسرچ، فرام سول انجینئرنگ. تو جب ہم ایک ایسے پرابلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کمپیوٹیشنل بایولوجی کا ہوتا ہے. اس میں گراف کیسے بیچ میں آتا ہے اور اس میں لرننگ میں کیا مسائل آتے ہیں کہ جب ہم ایک نئے پرابلم کو، ایک بالکل مختلف پرابلم کو ایک اور ڈومین کے پرابلم سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کانسیپٹس ایک ڈومین میں سیکھے ہوتے ہیں ان کا کوئی اوور لیپ نہیں ہوتا دوسرے کانسیپٹ سے. گراف میں آپ کے ایجز ہیں، نوڈز ہیں، پاتھ ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں، لیکن آپ نے اگر کمپیوٹیشنل بایولوجی فار ایگزامپل کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ڈی این اے سیکوینس سیکھا ہوتا ہے، ہائبریڈائزیشن سیکھی ہوتی ہے. یہ پتہ لگانا کہ کون سا یہ ٹکڑا یہاں پہ دوسرے ٹکڑے کے اوپر فٹ ہو جائے گا. تو یعنی کہ جو یہاں پہ ہم جس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم کسی چیز کو ایج کہہ دیں جو یہاں پہ جس کا کوئی اور نام ہے، کسی اور چیز کو نوڈ کہہ دیں جس کا یہاں کچھ اور نام ہے، اگر اس طرح ٹرانسلیٹ کر دیں تو یہ پرابلم یہاں پہ کیا بن جاتی ہے. یہ سالو کرنا جو ہے یہ میرے خیال میں کریٹیوٹی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. تو ناظرین، آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک پرابلم کسی ایک فیلڈ سے آ رہا ہے، اس کا سولوشن کسی دوسرے فیلڈ سے آ رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، ملٹی ڈسپلنری ہے یہ سارا کچھ. اور جیسا کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سائنس آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ ملٹی ڈسپلنری کام یا ملٹی ڈسپلنری اپروچز کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ زیادہ استعمال ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے بھی کہ جب آپ گراف تھیوری کو پڑھ رہے ہوں تو صرف آپ اس کو گراف تھیوری یا الگورتھمس کے طور پہ نہ پڑھیں، بلکہ آپ اس کو پرابلم ضرور آپ اس کو اس وجہ سے بھی ضرور پڑھیں کہ یہ ایک خوبصورت سبجیکٹ ہے اور آپ اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے بھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ یہ بڑا یوزفل سبجیکٹ ہے اور ایسے فیلڈ میں اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہیں جس کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں بنتا. تو یہ ڈفرینٹ ڈومینس میں جب ہم پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں، پرابلم ایک ڈومین سے آ رہا ہے، سولوشن اس کا کسی اور ڈومین سے آ رہا ہے، تو ایک بڑا مزیدار کریٹیوٹی کا ایک چیلنج بنتا ہے، اور اسی کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ ایک نیا پرابلم ہے، ہمارے پاس کچھ پرانے پرابلمس ہیں، ان کے سولوشن ہمارے پاس موجود ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ پرانے الگورتھم کو یوز کر کے نئے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں بڑے مزیدار مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو نیا پرابلم ہے اس کی انپٹس کی شکل مختلف ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہائبریڈائزیشن کا ذکر ہو، اس میں ڈی این اے کا ذکر ہو، اس میں سیگمنٹس کا ذکر ہو. جو جس پرابلم سے آپ سالو کرنے، گراف تھیوری کے پرابلم سے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے جیسے یاسر نے کہا ورٹیسز کا ذکر ہو، یولیرین پاتھس کا ذکر ہو، ہیملٹونین سائٹ. ان کو کس طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، ان کے درمیان کنیکشنز کیسے بنائیں گے. سارا چیلنج یہاں انٹرفیس کے اوپر آتا ہے. جو دو نالج ڈومینز کی جو انٹرفیس ہوتی ہے اس کے اوپر سارا چیلنج آتا ہے. تو اگر آپ ان انٹرفیسز پہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں، پرابلم سالونگ کے اس فیلڈ میں بہت ایکسل کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک سمپل پرابلم سے. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گھر بنانے کے لیے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نے ایک انٹرنیٹ سائٹ جو کہ آپ کے سامنے جس کا ایڈریس دیا، وہاں سے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا. آپ کو زمین کو صاف کروانا پڑتا ہے، آپ کو فاؤنڈیشنز ڈالنی پڑتی ہیں، اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم فکسڈ ہے، 14 گھنٹے ہیں یا 14 دن ہیں، 14 یونٹس ہیں. اس کے بعد دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، پھر الیکٹریکل وائرنگ کرنی پڑتی ہے، پھر پلاسٹرنگ کرنی پڑتی ہے. تو اس میں آپ کو ٹائم بھی دیے ہوئے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے. بیسیکلی یہ ایکٹیویٹیز کے طور پہ ہم انہیں کنسیڈر کر رہے ہیں، اور آپ کو ساتھ یہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اس ایکٹیویٹی کے بعد ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ جب تک زمین کو صاف نہیں کریں گے، کلیئر نہیں کریں گے، جب تک آپ فاؤنڈیشنز نہیں ڈال سکتے، جب تک آپ دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک پریسیڈنس ریلیشن شپ. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ پیرل میں بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں، آپ انٹیریئر ورک ایک خاص ٹائم کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں. جب اوپر چھتیں پڑ رہی ہیں تو آپ کچھ اور کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. تو کچھ کام آپ کو سیکوینس میں کرنے پڑیں گے
اور کچھ کام ایسے ہیں جو آپ پیرلل میں بھی کر سکتے ہیں. ہم اس میں کس طرح ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں؟ ایک ایکٹیویٹی کیا بنے گی گراف کے اندر؟ تو یہ جو ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے یہ ہمیں کس طرح کرنا پڑے گا؟ تو ناظرین یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے دیا ہوا ہے اس ٹیبل کو ہم کسی گراف کی شکل کیسے دے سکتے ہیں, ہم گراف کی ٹرمز میں کیسے سوچ سکتے ہیں, یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کسی بھی پرابلم کے اندر. اس قسم کے ایک پرابلم کی طرف جس میں کوئی گراف نہیں ہے, جس میں ایک آپ کو انفارمیشن دی ہوئی ہے اور وہ انفارمیشن اس فیلڈ سے آ رہی ہے, سول انجینئرنگ سے آ رہی ہے یا اس قسم کے ایک فیلڈ سے آ رہی ہے. تو اب ہم آپ کو مختلف پرابلمس کر کے دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پر ہر ایکٹیویٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم ایک ورٹیکس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو پہلے یہ ختم ہوں گی تو دوسری ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہے. اس کا یاسر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی تو دوسری ایکٹیویٹی شروع ہوگی. تو اس نوڈ یہ جو نوڈ ہے جو اس ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہ دوسرا نوڈ ہے یہ دوسری ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو اس کے درمیان ایک ایج ہوگی. میرے خیال میں نہ صرف ایج ہوگی بلکہ ایک ون ڈائریکشنل ایک ڈائریکٹڈ ایج ہوگی. تو ناظرین دیکھیں یہ پروسیس آپ کے ذہن میں چلنا چاہیے کہ کس طریقے سے اب آپ نے اس ٹیبل کو آپ آہستہ آہستہ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک گراف کے اندر, اور جب وہ گراف کے اندر ریپرزینٹ ہو جائے گا اور گراف اس کی ساری نالج کو ساری انفارمیشن کو کیپچر کر لے گا تو پھر اس گراف کے اندر کافی سارے آپ پروسیسز کر سکتے ہیں, کافی سارے آپ الگوریتھمز استعمال کر سکتے ہیں جو استعمال کر کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا گھر کتنے جلدی بن سکتا ہے یا کتنی دیر میں بن سکتا ہے. گراف کنسٹرکشن میں کیا کیا ویریبلز ہمارے کنٹرول میں اور کیا کیا چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ گراف کنسٹرکشن نہیں, گھر کنسٹرکشن کی آپ بات کریں, اور جب اس کا گراف بن جائے گا تو پھر وہی کنسٹرینٹس اس کے اوپر آ جائیں گی. تو یہ آپ نے کومل صحیح سوال پوچھا, لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ گراف دکھا دوں. یہ دیکھیں ناظرین, یہ آپ کے سامنے جو گراف بنا ہے اس میں ٹیبل کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک نوڈ سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے, اور اس نوڈ کے اوپر وہ ٹائمنگ بھی دی ہوئی ہے جس ٹائمنگ کے اندر وہ ایکٹیویٹی نے ختم ہو رہا ہے. تو اب میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک ایکٹیویٹی نے 28 یونٹس آف ٹائم لینا ہے تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی تو 28 یونٹس آف ٹائم 28 دن یا 28 گھنٹے ہی لے گی, اس کو آپ کم نہیں کر سکتے. بعد میں ہم جب یہ پرابلم ہم ڈسکس کر لیں گے ڈیٹیل میں تو بعد میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ہم یہ بھی کم کر سکتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ دیواریں کھڑی کرنے کا ایک خاص ٹائم ہے, وہ ہم کم نہیں کر سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا لیبر لگا دیں, اور اگر دو ایکٹیویٹیز ایک ساتھ چل سکتی ہیں تو وہ وہاں پہ یہ کام وہاں پر ہماری جو ہمارے پاس جو فلیکسیبلٹی ہے سالو کرنے کی پرابلم کو, جو ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ ہم کم ٹائم میں گھر بنا سکتے ہیں یا زیادہ ٹائم میں بنا سکتے ہیں, وہ یہاں سے آئے گی کہ ہم زیادہ لیبر لگا کے 2 ایکٹیویٹیز کو اکٹھا چلا دیں یا 3 ایکٹیویٹیز کو اکٹھا چلا دیں. تو ناظرین یہ جب گراف بن گیا, اب آپ دیکھیں کہ یہ گراف جو ہے اس میں ورٹیسز کے اوپر ویٹس لگائے ہوئے ہیں, اور وہ ویٹس جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز کو کورسپونڈ کرتے ہیں جس ایکٹیویٹی کو ایک نوڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو پہلا اسٹیپ تو ناظرین یہ ہوگا ان تمام پرابلمس کو ماڈل کرنے کا کہ آپ گراف کی ٹرمز میں سوچنا شروع کریں. ایک دفعہ آپ نے پرابلم کو, جیسے وہ ٹیبل تھا, اس ٹیبل کو ٹرانسفارم کر لیا گراف کے اندر, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر گراف آپریشنز کر سکتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس گراف میں آپ نے جو نوڈز پہ ویٹس ہیں ان کو شفٹ کر دیا ہے ایجز پہ, یہ کیوں کیا ہے؟ ہاں ناظرین, یہ کومل نے سوال جو پوچھا اس کے بارے میں آپ ذرا دیکھیے. آپ جیسا آپ آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ گراف تھیوری الگورتھمس کے اس کورس کے اندر, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب ہم ویٹڈ گراف کی بات کرتے ہیں تو ویٹڈ گراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجز کے اوپر ویٹس لگے ہوئے ہیں, اور یہی ایزیوم کر کے ہم مختلف آپریشنز پرفارم کرتے ہیں گرافس کے اندر. ہم عام طور پہ نوڈس کے اوپر ویٹ نہیں ڈالتے, عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں ڈال سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم ورٹیسز کے اوپر ویٹ نہیں ڈالتے بلکہ ایجز کے اوپر ویٹس ڈالتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہم نے گراف بنایا اس ٹیبل سے, جو پہلا اسٹیپ تھا گراف بنانے کا, اس میں جب یہ گراف بنا تو وہ تو جو ایکٹیویٹیز کے ویٹس تھے وہ ورٹیسز کے اوپر لگ گئے. تو اس کو ہم ریئل گراف پرابلم بنانے کے لیے, تاکہ وہ تمام آپریشنز جو ایک ویٹڈ گراف پہ ہوتے ہیں, ایزیومنگ کے ایج پہ ویٹ پڑے ہوئے, ہمیں یہ ویٹس جو ہیں یہ ٹرانسفارم کرنے پڑیں گے ایجز کے اوپر. تو یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی کریٹیوٹی آپ کی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی, آپ کو ذرا اپنا ذہن استعمال کرنا پڑے گا. تو ناظرین یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے اس میں جو ورٹیسز کے ویٹس تھے ان کو ایج ویٹس میں ٹرانسفارم کر دیا.
ہم نے یہ بھی ساتھ کیا کہ ایک ورٹیکس ہم نے اسٹارٹ ورٹیکس ڈال دیا اور اس اسٹارٹ ورٹیکس سے جو ایج نکل رہی ہے وہ ورٹیکس 1 کو جا رہی ہے اور ورٹیکس 1 جو تھا وہ ایکٹیویٹی 1 کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور اس کا جو ٹائم تھا وہ ہم نے اس ایج پہ. تو ذرا ناظرین اس پہ غور کریں کہ یہ کس طریقے سے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, اس کے بارے میں ساری باتیں تو میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کی اور طرح کی بھی ٹرانسفارمیشنز ہو سکتی تھیں. ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک ایج جو باہر نکل رہی ہے کسی ورٹیکس سے اس پہ ایج ڈالتے, ہم یہ بھی کر سکتے تھے جو ایج اس کے اندر جا رہی ہے اس ورٹیکس کا ویٹ اس کے اوپر ڈالتے. یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں, ان کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا تھا, کیا ایسے بھی ہو سکتا تھا, پھر ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو ملٹی ٹاسکنگ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کومل, اس کو ہم ملٹی ٹاسکنگ کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ ٹاسک جو ہیں وہ پیرل میں چلنے شروع ہو جائیں. تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جو ایکٹیویٹیز پیرلل میں نہیں ہو سکتی تھیں ان کو بھی سیکوینشلنگ کرنے کی. جو ایکٹیویٹیز ہر صورت میں سیکوینشل تھے ایکٹیویٹیز, ان کو تو ہمیں سیکوینشلی کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بنیادیں ڈالیں گے, اس کے بعد ہم دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. اس گراف کے اندر جو کام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں وہ کس طرح سے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. ناظرین یہ اب آپ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچیں, دیکھیں ذرا غور سے کہ اس میں وہ ایکٹیویٹیز جو پیرلل میں ہو سکتی ہیں وہ کیسے ریپرزینٹ ہو رہی ہیں. اگر ایک ایرو ایک ورٹیکس سے دوسرے کی طرف جا رہا ہے, ایک ایرو دوسری, تو یہ ساری ایکٹیویٹیز تو ایک خاص سیکوینس میں ہوں گی, لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں اس کے پیرلل بھی کچھ ایکٹیویٹیز چل سکتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو پیرلل میں کر کے زیادہ لیبر لگا کے ہم آپ کے گھر کو کم ٹائم میں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں ایک شارٹیسٹ پاتھ فائنڈ کرنا چاہیے. اب ناظرین یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم گھر تو کم ٹائم میں بنانا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایس ورٹیکس سے جو اسٹارٹ ورٹیکس ہے اور جو لاسٹ ایکٹیویٹی آپ کی ہے جو 10th ایکٹیویٹی ہے, وہاں تک کا ہمیں کیا شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیے. یہ اب آپ کا سوچنے کی بات ہے. اس میں ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں گراف تھیوری انوالو نہیں ہے. یہ ایک پرابلم کو جو کہ گھر بنانے کا پرابلم تھا جو ہر بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس کو ہم نے ایک دفعہ جب گراف پرابلم میں ماڈل کر دیا, ریپرزینٹ کر دیا, اور اب یہ گراف پوری طرح سے اس پرابلم کی تمام انفارمیشن اپنے اندر موجود ہے اس کے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا گراف الگوریتھم ہم لگائیں, ایس سے آخری ورٹیکس تک, ایس سے 10th ورٹیکس تک, ورٹیکس نمبر 10 تک ہم لانگسٹ پاتھ نکالیں یا اس میں ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالیں. آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایک خاص ٹائم سے کم میں تو آپ اس گھر کو نہیں بنا سکتے. کومل یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ہم کم سے کم ٹائم میں بنانا چاہتے ہیں گھر, تو ہمیں ایس سے ورٹیکس 10 تک ایک شارٹیسٹ پاتھ لے لینا چاہیے. یاسر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ شارٹیسٹ پاتھ تو میرا خیال ہے یہاں پہ نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کرنی ہے, تو شارٹیسٹ پاتھ میں تو ہم کچھ کام کریں گے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے شارٹیسٹ پاتھ تو نہیں لگتا, یہ ہر ایک ورٹیکس میں سے گزرنا ہے ہم. اگر ہم لانگسٹ پاتھ لے لیں تو پھر تو بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں, لانگسٹ پاتھ میں تو ہو جائے گا. لانگسٹ پاتھ میں ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہماری ساری ایکٹیویٹیز کور ہو جائیں گی. لانگسٹ پاتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی ٹائم میں بلکہ اس سے کم ٹائم میں ہو سکتی تھیں. yes. تو اس کا مطلب یہ پرووائڈیڈ کہ ہم نے لیبر لگائی ہوئی. That's right. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگسٹ پاتھ اگر ہم اس میں لے لیں اس گراف میں, تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس لانگسٹ پاتھ کی جو لینتھ ہوگی, ویٹڈ لینتھ آپ نکالیں گے. آپ تمام ایج ویٹس کو جو اس لانگسٹ پاتھ میں آ رہے ہوں گے ان کو جمع کریں گے, اور وہ لانگسٹ پاتھ ہے. اس سے لانگر پاتھ ہم ایزیوم کر رہے ہیں آپ کو نہیں مل سکتا, اور ہم اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس سے کم ٹائم میں آپ گھر بنا ہی نہیں سکتے. یعنی یہ منیمم ٹائم ہے جو ہمارے گھر کمپلیٹ کرنے تک لگے گا, کچھ چاہیے. تو ناظرین دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ ہم لانگسٹ پاتھ لے رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ لانگسٹ پاتھ کا جو ویٹ ہے یہ کورسپونڈ کرتا ہے, یہ برابر ہے اس منیمم ٹائم کے جس میں آپ کو ہر صورت میں اتنا ٹائم تو آپ کو لگانا پڑے گا. اگر آپ نے پرووائڈڈ آپ نے باقی کام پیرلل میں کرنے شروع کر دیے, اگر باقی کام پیرلل میں نہیں کر رہے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ تو بیر منیمم ٹائم ہے جو آپ کو ہر صورت میں لگانا پڑے گا. اس میں آپ دیکھیں لانگسٹ پاتھ ہم نکالنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس وقت وہ الگوریتھم ڈسکس نہیں کر رہے جو لانگسٹ پاتھ نکالنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, وہ ہم بعد میں مختلف چیپٹرز میں چیپٹر 4 میں ڈسکس کریں گے یا اس کے بعد ہم کبھی ڈسکس کریں گے.
ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ لانگسٹ پاتھ اگر ہم نکال لیں، لانگسٹ پاتھ نکالنا گراف تھیوری کا پرابلم ہے، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا گھر اس ٹائم سے کم ٹائم میں نہیں بن سکتا، اتنا ٹائم تو آپ کو ہر صورت میں لگانا پڑے گا. تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کرائے کا گھر لینے کے لیے تو کم از کم آپ اتنے عرصے کے لیے کرائے پہ گھر ضرور لے لیں. اگر ہم ٹائم کو کم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کم سے کم ٹائم میں کرنا ہے، ہمیں کرایہ کا گھر نہیں مل رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں ناظرین، اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ ہر صورت میں، یعنی آپ کو ایک پتہ چل گیا کہ اتنے ٹائم آپ کو ہر صورت میں لگانا پڑے گا، اگر آپ اس سے بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دیواریں کھڑی کرنے کا جو ٹائم آپ نے رکھا تھا اس کو آپ کسی طریقے سے کم کریں، آپ کوئی اور ٹھیکیدار لیں یا جو بھی کریں. لیکن اب آپ دیکھیں اس گراف کو دوبارہ سے دیکھیں، اس میں جو لانگسٹ پاتھ نکالا تھا اس کے بارے میں ذرا غور سے سوچیں. اگر آپ ایکٹیویٹیز کے انڈیویجول ٹائمز کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کسی بھی ایکٹیویٹی کے انڈیویجول ٹائم کو کم کرنے سے آپ کے گھر بنانے کا ٹائم کم ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس لیے کہ اگر آپ فرض کریں آپ دیواریں کھڑی کرنے کا ٹائم کم کر دیتے ہیں یا آپ چھتیں ڈالنے کا ٹائم کم کر دیتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ کیا واقعی اس سے ٹوٹل ٹائم کم ہوگا بھی سے نہیں کہ نہیں. تو اب بھی آپ کو لانگسٹ پاتھ یہ بتا رہا ہے کہ لانگسٹ پاتھ پہ جو ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں ان میں سے کسی کا اگر آپ ٹائم کم کرتے ہیں تو پھر پاسبلٹی ہے کہ آپ کا ٹوٹل ٹائم کم ہو جائے. لیکن جو ایکٹیویٹیز لانگسٹ پاتھ پہ نہیں آ رہی ان میں سے کسی بھی ایکٹیویٹی کا اگر آپ کمپلیشن ٹائم، ایکٹیویٹی ٹائم کم کرتے ہیں تو آپ کے پیسے بھی خرچ ہو جائیں گے اور ٹوٹل ٹائم بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے یہ گراف آپ کو، اور گراف کے اوپر جو لانگسٹ پاتھ آپ نے نکالا تھا یہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ واقعی اگر انڈیویجول ایکٹیویٹیز کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا ٹائم کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو کون سی ایکٹیویٹی کو آپ کو کم کرنا چاہیے، کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے کہ آپ کا واقعی ٹائم کم ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہم نے اس پرابلم کو ایک خاص طریقے سے ماڈل کرنے کی کوشش کی. کیا یہ ایک ڈائریکٹڈ گراف ہوگا یا ڈائریکٹڈ اے سائکلک گراف ہوگا؟ ہاں ناظرین، یہ بھی اب بڑی اہم بات تھی کہ کیا یہ جو ایکٹیویٹی شیڈیولنگ کا گراف بنا ہے، ایکٹیویٹی شیڈیولنگ کا مطلب یہ کہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے پھر دوسری ایکٹیویٹی اس کے بعد شیڈیول ہوتی ہے، کچھ ایکٹیویٹیز پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے اندر یہ ایکٹیویٹی شیڈیولنگ پرابلم آ جاتا ہے. تو ناظرین انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ ڈائریکٹڈ گراف ہوگا اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ڈائریکٹڈ گراف ہوگا، اس لیے کہ کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہیں یہ ختم ہوگی تو دوسری شروع. پھر دوسرا سوال کومل کا یہ تھا کہ کیا یہ ڈائریکٹڈ اے سائکلک گراف ہوگا، کیا اس میں سائیکلز ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ناظرین دوبارہ سے اس کا گراف تھیوری سے اس سوال کے جواب کا گراف تھیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایزیوم کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ گھر بنا رہے ہوں، چاہے آپ ایک ڈگری پروگرام میں جا رہے ہوں، مختلف آپ نے میٹرک پاس کیا، پھر آپ نے ایف ایس سی پاس کی، پھر آپ نے کچھ چیزیں پیرلل میں چلتی. اگر اس میں ایک سائیکل آ جائے تو پھر تو گھر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی اس کے اندر سائیکل نہیں ہوگا. اور یہ سوال کیوں ریلیونٹ ہے، اس کا جواب ریلیونٹ کیوں ہے، وہ اس طرح سے ریلیونٹ ہے کہ لانگسٹ پاتھ نکالنا کسی جنرل گراف میں بہت مشکل پرابلم ہے، آلموسٹ ناممکن ہے. لیکن ایک ڈائریکٹڈ اے سائکلک گراف میں، جیسا کہ آپ چیپٹر 4 میں پڑھیں گے، یہ پرابلم سالویبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گراف کو، آپ کے گھر کو بنانے کا کم سے کم ٹائم جو نکالنے کا طریقہ تھا، یا کس ایکٹیویٹی کو ہم کم کریں کہ آپ کا ٹوٹل ٹائم کم ہو جائے، یہ ایک ایسے گراف تھیوری کے پرابلم سے ریپرزینٹ ہو سکتا ہے جو سالویبل ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک ایسے گراف تھیوری، کچھ پرابلم ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی ایسے گراف تھیوری کے پرابلم سے ریپرزینٹ ہو جائیں جو سالو نہ ہو سکتے ہیں، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوگا ہمیں. یہ جو ہم نے گراف بنایا تھا ایکٹیویٹی شیڈولنگ پرابلم، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل سورسز ہو سکتے ہیں یا ملٹیپل سنکس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک ایکٹیویٹی سے شروع کرنے کی بجائے ملٹیپل ایکٹیویٹی سے اپنا کام شروع کر دیں. اور آپ کہہ رہی ہیں ملٹیپل سنکس ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارے کافی 3-4 ایکٹیویٹیز آخری ایکٹیویٹیز ہوں. ہاں ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہم اگر ہم لانگسٹ پاتھ نکالیں گے یاسر، تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اور اگین دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ گراف تھیوری اینڈ الگورتھم، آپ کی کامن سینس سے اس کا تعلق ہے، آپ کی سوچ سے، کہ اگر ہم کافی ساری ایکٹیویٹیز ایک ساتھ شروع کر دیں، آپ زمین بھی خریدنا شروع کر دیں، آپ سامان بھی خریدنا شروع کر دیں، آپ ٹھیکیدار سے بھی بات کرنی شروع کر دیں، یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کٹھی آپ شروع کر سکتے ہیں. پھر اگر ہم اس کو گراف تھیوری کے پرابلم سے ریپرزینٹ کریں گے تو ملٹیپل سورسز بن جائیں گے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو پھر آپ لانگسٹ پاتھ کن ورٹیسز کے درمیان نکالیں گے، یہ ایک پرابلم اور ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ ایک ڈمی سورس ورٹیکس لگا سکتے ہیں،
آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں, جو تمام سورسز سے کنیکٹ ہو جائے, یا ایک ڈمی سنک ورٹیکس بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد سورس, ڈمی سورس اور ڈمی سنک کے درمیان ایک لانگسٹ. یہ سمپل کامن سینس کے طریقے ہیں ناظرین, جو آپ آہستہ آہستہ اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے جیسے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ ہوئی کہ آپ کا گھر ہم چاہتے تھے کہ کم سے کم ٹائم میں بنے. پہلی شرط جو تھی اس کی وہ یہ تھی کہ آپ کسی طریقے سے گراف کی ٹرمز میں سوچنا شروع کریں, اور گراف کی ٹرمز میں ہم نے کہا کہ لانگسٹ پاتھ ان اے ویٹڈ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کی ٹرمز میں سوچنا شروع کریں. پھر سوال یہ ہوا کہ کیا لانگسٹ پاتھ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں آپ نکال سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ ٹاسک شیڈولنگ گرافس ڈائریکٹ یا ایکٹیویٹی شیڈولنگ گراف ہمیشہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک ہوتے ہیں, ان میں سائیکلز نہیں ہو سکتے. اب ہم ناظرین ایک اور پرابلم ڈسکس کرتے ہیں جس کا گھر بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں اور اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے, اس پرابلم کو ٹرانسفارم کرنا گراف تھیوری کے اندر وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرابلم ہے کیا, ہم اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. صرف دیکھنے سے کس طرح سالو کر سکتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا ہے, ایک بڑا ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھا, تاکہ ہم کم از کم پرابلم کو اپریشیٹ, اور یہ جیسا کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پرابلم کو سمجھنا, اگر آپ پرابلم کو سمجھ لیں تو یہ 50% سے زیادہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے کیا. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جو ہم رن کرنا چاہتے ہیں, ایک بڑا ٹاسک ہے جو ہم رن کرنا چاہتے ہیں, اس کے ملٹیپل ماڈیولز ہیں جو ہم رن کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ان ملٹیپل ماڈیولز کا کچھ اس قسم کا ہے کہ 4 ماڈیولز ہیں ہمارے پاس جو ہم چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چاروں ماڈیول جو ہیں ایک ہی پروسیسر پہ چلا دیں, جیسا کہ آج کل آرڈنری کمپیوٹرز پہ ہوتا ہے. میں ان ایڈوانسڈ مشینز کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ بہت سارے پروسیسرز ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو 4 ماڈیولز ہیں, یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4. تو ایک پاسبلٹی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پروسیسر اے کے اوپر یہ سارے چل پڑیں. ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے ماڈیولز پروسیسر بی پہ چل پڑیں. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ماڈیول نمبر 1 کو ہم پروسیسر اے پہ چلا دیں اور پھر ماڈیول 2 کو پروسیسر بی پہ چلا دیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ان کے درمیان کمیونیکیشن کاسٹ بھی بیچ میں آ جائے گی. یعنی ایک پروسیسر کو ریزلٹ پروسیس کرنے کے بعد اپنے ریزلٹ دوسرے کو دینے پڑیں گے. لیکن اگر سارے ماڈیولز ایک ہی پروسیسر پہ چل رہے ہوں گے تو پھر کمیونیکیشن کاسٹ نہیں ہوں گی, پھر صرف ایگزیکیوشن کاسٹ ہوں گی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایگزیکیوشن کاسٹ بھی آپ کو اس ٹیبل پہ نظر آ رہی ہیں, اور کمیونیکیشن کاسٹ جو ہیں وہ جو ایجز ہیں ان ماڈیولز کے درمیان ان پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اب آپ ذرا میں کومل سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ سارے ماڈیولز سافٹ ویئر ماڈیول جو ہیں وہ پروسیسر اے پہ چل رہے ہوں, ہم سیکوینشل پروسیسنگ کرا رہے ہیں اور وہ پروسیسر اے پہ چلا رہے ہیں, تو اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا؟ اس میں ہمیں ٹوٹل ٹائم 70 + 20 + 40 + 80 کر کے ہمارے پاس کوئی تقریباً 210 کے قریب آتا ہے ریزلٹ. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل ٹائم آپ کا کتنا لگے گا. یہ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں کمیونیکیشن کاسٹ کبھی ایڈ نہیں ہوئی, اس میں صرف ایگزیکیوشن کاسٹ ہوئی ہیں. کمیونیکیشن کاسٹ اس لیے ایڈ نہیں ہوئی کہ پروسیسر بی تو بیچ میں آئے ہی نہیں کبھی بھی. پروسیسر اے نے سارے ماڈیول اپنے پاس رکھے, اپنی میموری میں رکھے, سارا کچھ اپنے پاس کام کیا اور اس کے بعد ریزلٹس اس نے آؤٹ پٹ کر دیے. اس نے پروسیسر بی سے کمیونیکیشن ہی نہیں کی. تو یہ فائدہ تو ہوا اس کو کہ کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کمیونیکیشن کاسٹ بیچ میں نہیں آئی. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہی کام جو پروسیسر اے نے سیکوینشلی کیا تھا یہی کام ہم پروسیسر بی سے کرا دیتے ہیں, تو اگر ہم پروسیسر بی سے کرائیں تو کومل کتنا ٹائم لگے گا؟ تب ہمیں 50 + 90 + 20 + 30 کر کے تقریباً آنسر 200 کے قریب آتا ہے. تو یہ ایک اور ٹائم آپ کے پاس آ جائے گا. اس میں بھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کمیونیکیشن کاسٹ بیچ میں نہیں آئی, اس میں ایگزیکیوشن کاسٹ آئی ہیں. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پروسیسر اے بھی تھا, آپ کے پاس پروسیسر بی بھی تھا, آپ نے دیکھا کہ اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے, اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے, تو چلیں ہم چھوٹے والا ٹائم لے لیتے ہیں, وہ والا پروسیسر جو کم سے کم ٹائم میں ہمیں اپنا پروگرام چلا کے دیتا ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اب جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی آپشن ہے وہ یہ ہے, یہ پیرل کمپیوٹنگ نہیں ہے ناظرین, یہ سیریل کمپیوٹنگ ہے. کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ پروسیسر اے پہ آپ ماڈیول نمبر 1 چلائیں, اس کے بعد اس کے ریزلٹس وہ نکالے گا اور ریزلٹس پھر وہ
نکال کے پروسیسر بی پہ دے دے اور وہ پروسیسر بی پر ماڈیول نمبر 2 چل رہا ہو, تو ماڈیول 1 جو ہے پروسیسر اے پہ ہو, ماڈیول 2 جو ہے وہ پروسیسر بی پہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ماڈیول اے چل رہا ہوگا, وہ اپنا کام کرے گا, اس کے بعد وہ کام کتنی دیر میں کرے گا, پروسیسر اے پہ کتنا ٹائم لگے گا, اگر ہم ماڈیول 1 اس کے اوپر 70 لگے گا, تو بہتر یہ ہے کہ ہم 20 سے سٹارٹ کریں. 70 لگے گا جی. اس کے بعد کمیونیکیشن ٹائم 10 کا لگے گا, 10 کا لگے گا, اور اس کے بعد پروسیسر بی اپنا کام اس کے بعد شروع کرے گا, اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا, اس کو 90 لگے گا, اس کو 90 لگے گا. تو ناظرین دیکھیں, اس میں ماڈیول 1 کا ایگزیکیوشن کاسٹ پروسیسر اے کے اوپر, اس کے بعد پروسیسر اے اپنے ریزلٹس ٹرانسفر کر رہا ہوگا پروسیسر بی کے اوپر, یہ جمع ہو گیا. تو 70 پلس 10 اور اس کے بعد پلس 90, اس لیے کہ پروسیسر بی اس کے بعد اس پہ کام کر رہا ہوگا. تو جس وقت پروسیسر اے کام کر رہا ہوگا اس وقت پروسیسر بی کام نہیں کر رہا ہوگا اس وقت, تو یہ ایک وقت میں ایک پروسیسر کام کر رہا ہوگا. یہ ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ ہے اور سیریل کمپیوٹنگ ہے. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے ایک ماڈیول جو ہے وہ بہت ایفیشینٹلی چلتا ہو ایک مشین کے اوپر, دوسرا ماڈیول چلتا ہو دوسری مشین پہ زیادہ ایفیشینٹ. تو اس چیز سے فائدہ اٹھا کے ہم ٹوٹل ٹائم کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ناظرین آپ نے دیکھا کمیونیکیشن کاسٹ بھی بیچ میں آ جائیں گی. جی. اب اگر جو ٹوٹل ٹائم ہے, ٹوٹل کاسٹ آف ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ جو ہے کہ آپ نے کچھ ماڈیولز اے پہ دے دیے اور کچھ ماڈیولز بی پہ دے دیے, تو پھر کمیونیکیشن کاسٹ بھی آ جائیں گی. اگر یہ جو ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ کا ٹائم ہے یہ ان دو ٹائم سے کہ سارے ماڈیولز آپ نے اے پہ دے دیے اس سے بھی کم ہونا چاہیے, سارے ماڈیولز آپ نے بی پہ دے دیے اس سے بھی کم ہونا چاہیے, پھر تو آپ کو فائدہ ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. کومل آپ مجھے ذرا مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ 1 اور 2 ہم اے پہ دے دیتے ہیں اور 3 اور 4 ہم بی پہ دے دیتے ہیں, تو ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا؟ تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, مجھے نمبرز بتائیں کہ کون کون سے ایڈ 1 اور 2 پروسیسر اے کے اوپر کیا چیزیں ایڈ ہوں گی؟ ہم 70 اور 20 کو ایڈ کر کے 70 اور 20 ایڈ ہوگا, لیکن کمیونیکیشن کاسٹ 10 ایڈ نہیں ہوگی, 50 کی ایڈ ہو جائے گی, 10 والی ایڈ نہیں ہوگی. جی. اس کے بعد 50 کی کمیونیکیشن کاسٹ ایڈ ہوگی, جی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمارا 20 اور 30 کا بی پروسیسر پہ چلے گا, تو 50 ایڈ ہو جائے گا. 3rd اور 4th ماڈیول جو ہے وہ بی پروسیسر پہ چلے گا, وہ والی ایڈ ہو جائے گی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی ہمیں اسائنمنٹ مل جائے جس میں ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہو. ایک تو اے پروسیسر پہ سارے ماڈیولز ایک ایکسٹریم, بی پروسیسر پہ سارے ماڈیولز دوسری ایکسٹریم, اب اور تیسری ایکسٹریم, تیسرا جو ان بٹوین کہ کچھ ماڈیولز اے پر اور کچھ ماڈیولز بی پہ, لیکن پھر کمیونیکیشن کاسٹ. یا پھر اب اس پرابلم کا گراف تھیوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پرابلم کو ہم کس طریقے سے گراف کی ٹرمز میں سوچنا شروع کریں, اور گراف کی ٹرمز میں سوچ کے پھر کس طریقے سے اس کو گراف الگورتھم سے سالو کرنے کی, یہ ایک بہت بڑا کریٹیوٹی چیلنج. میرے خیال میں اگر ہم اس کو اس طرح سوچیں کہ ہم کچھ کمبینیشنز لگا دیتے ہیں اسکیڈولز کی کہ کون سے ٹاسک کون سا پروسیسر کرے, اور یہ ملٹیپل کمبینیشنز میں ہم نے سرچ کرنا ہے, تو یہ گراف تھیوری میں میرے خیال میں ملٹیپل پاتھس ہو سکتے ہیں جن کے تھرو, جن کے بیچ میں سے آپ ایک سب سے کم ٹائم والا پاتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اچھا, اب آپ اس کا مطلب یہ کہ پیرل ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ کا یہ ڈوئل پروسیسر, 2 پروسیسر ہیں, اس کے اندر آپ پاتھس کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین اب آپ ذرا اگر سلائڈ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر میں نے ماڈیول 1, ماڈیول 2 اینڈ ماڈیول 3 اور 4 کو میں نے شو کیا ہے, اور یہاں پر میں نے جو ایج ویٹس ہیں وہ کس طرح سے ڈالیں, ذرا یہ بھی آپ دیکھنے کی کوشش کریں. ایس سے ٹی تک میں نے ایک پاتھ شو کیا, اور ایس سے ٹی تک یہ جو پاتھ ہے یہ بلو پاتھ ہے, یہ 1 2 3 4 سے ہوتا ہوا جاتا ہے. اور یہاں پر میں نے جو ایگزیکیوشن کاسٹ تھی پروسیسر اے کے کورسپونڈنگ تمام ماڈیولز کی, کسی بھی ماڈیول کی, ماڈیول 1 پروسیسر اے پر, ماڈیول 2 پروسیسر اے پر, ماڈیول 3 پروسیسر اے پر, اور ماڈیول 4 پروسیسر اے پر. تو یہ جو پاتھ ہے یہ شو کرتا ہے کہ سارے ماڈیولز پروسیسر اے پہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہماری ایک ایکسٹریم تھی کہ سارے ماڈیولز پروسیسر اے پہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, اس کو ہم نے ایک پاتھ سے ریپرزینٹ کر دیا, اور اس پاتھ کی جو لینتھ ہے, جو ویٹڈ لینتھ ہے, اگر آپ یہ سارے نمبرز ایڈ کر دیں ایس سے ٹی تک, وہ بتائے گا, وہ پاتھ لینتھ ہمیں یہ بتائے گی کہ ٹوٹل ٹائم پروسیسر اے پہ کتنا لگے گا. تو اب آہستہ آہستہ ہم اس کو ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ناظرین, اب ہم نے یہ کیا کہ ایک اور پاتھ شو کر دیا
اور یہ پاتھ جو ہے یہ ریڈ کلر سے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر سارے ماڈیولز پروسیسر بی کے اوپر ہم ایگزیکیوٹ کرنا, ماڈیول نمبر 1 بھی بی پہ ہم ڈال رہے ہیں, اسائن کر رہے ہیں, نمبر 2 بھی ہم بی پہ اسائن کر رہے ہیں, نمبر 3 بھی, نمبر 4 بھی, تو یہ جو ریڈ پاتھ ہے, یہ جو ٹاپ پاتھ ہے, اس کو ہم پاتھ بی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سارے ماڈیول مشین بی پہ جا رہے ہیں. اس کی پاتھ لینتھ اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب مشین بی پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اگر نیچے والے پاتھ کی لینتھ زیادہ ہے, ویٹڈ لینتھ زیادہ ہے, تو اس کا مطلب مشین اے پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. آپ نے اس پرابلم کو آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منیمم ٹائم میں آپ ایک ٹاسک کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, اس کے جو سب ٹاسک تھے وہ آپ نے یا اے پہ اسائن کیے یا بی پہ اسائن کیے, اور اب آپ نے شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ اگر ہم ملٹیپل پروسیسز کو الگ الگ ٹاسک دیں تو کیا ہمارے پاس سولوشن آئے گا. تو پھر ہمارا یہ پاتھس جو ہمارے بن رہے ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے, اور اس کے ساتھ جو چیلنج ہوگا وہ آپ نے کومل اس کی نشاندہی نہیں کی, وہ یہ کہ کمیونیکیشن کاسٹ آپ اس میں کس طرح سے بیچ میں ڈالیں گے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اب ہم نے یہ آپ کو شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کمیونیکیشن کاسٹ بھی آپ دیکھیں کس طرح سے بیچ میں آئی ہے, اور یہ فیسلٹی یا یہ فلیکسیبلٹی کہ ایس سے ٹی تک آپ نے ایک راستہ تلاش کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ ایس سے ٹی تک پاتھ اے کے ذریعے جا سکتے ہیں, جس کا مطلب سارے ماڈیولز اے کو اسائن کر دیے, نہ صرف آپ پاتھ بی کے ذریعے جا سکتے ہیں, اس کا مطلب سارے ماڈیولز آپ نے بی کو اسائن, بلکہ آپ زگ زیگش طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. کچھ ماڈیولز اے کو ٹرانسفر کر دیں, اسائن کر دیں, کچھ بی کو ٹرانسفر کر دیں. اور یہ جو پاتھ ہوگا اس کو ہم کس طرح سے ماڈل کر رہے ہیں, کس طرح اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس طرح سے گراف کو ریپرزینٹ کر دیں, اس پرابلم کو ریپرزینٹ کر دیں گراف کی ٹرمز میں سوچ لیں اس پرابلم کو, اور اس کے بعد ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں ایس سے ٹی تک. گھر بناتے ہوئے ہم نے لانگسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کی تھی, یہاں پہ ہم ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ لانگسٹ پاتھ کیوں نکالنے کی کوشش کی تھی, یہاں پہ ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, یہ ناظرین آپ کے سوچنے والی بات ہے. کس طرح شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں یہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. جو بات سوچنے والی ہے کہ کس طریقے سے منیمم ٹائم میں ایک پروگرام کو رن کرنے کے لیے ایک ڈوئل پروسیسر ڈسٹریبیوٹیڈ سیریل کمپیوٹنگ موڈ کے اندر اس پرابلم کو کس طریقے سے ہم نے ایک شارٹیسٹ پاتھ پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیا ایک ویٹڈ گراف کے اندر. تو ناظرین ذرا سلائڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایکس پاتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ایس سے پہلے ہم ماڈیول 1 پہ جاتے ہیں, پاتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو ماڈیول 1 جو ہے وہ کومل کس پروسیسر کو اسائنڈ ہے, بی کو اسائن ہوا, وہ بی کو اسائن ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹل کاسٹ ایگزیکیوشن کی 50 پہ آتی ہے. اس کے بعد وہ پاتھ ایکس پاتھ جو ہے وہ نیچے آتا ہے 2 کی طرف, یعنی اے پروسیسر کو ماڈیول 2 اسائن ہو گیا, اور اب کمیونیکیشن کاسٹ بھی آئے گی ساتھ ہی, اور ٹوٹل کاسٹ 10 + 20 سیچ کی ہو جائے گی. جی. اس کے بعد یہاں سے وہ پھر اوپر 3 پہ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ماڈیول 3 کو واپس بی پروسیسر پہ اسائن کر دیا. اچھا, اور 3 کو بھی ڈال دیا اور 4 کو بھی ڈال دیا. 4 کو پھر ہم نے اسی پروسیسر پہ رہنے دیا اور ماڈیول 4 بی پہ رن ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ 3 اور 4 جب ہم نے ایک ہی پروسیسر پہ رہنے دیا تو وہاں کمیونیکیشن کاسٹ نہیں آئے گی. تو اس پاتھ کی جو لینتھ ہوگی وہ نہ صرف ایگزیکیوشن کاسٹ کو کیپچر کر رہی ہوگی بلکہ وہ کمیونیکیشن کاسٹ کو بھی کیپچر کر رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ شارٹیسٹ پاتھ آپ کو یہ بتائے گا کہ بیسٹ اسائنمنٹ کیا ہے. تو ناظرین اب آپ خود سے مختلف شارٹیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا, اور دیکھیے گا کہ اس سے آپ کے پاس کون سی اسائنمنٹ آتی ہے, اس کا ٹائم کتنا کم ہوتا ہے, کتنا زیادہ ہوتا ہے. نیچے ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے, اس پاتھ کے کورسپونڈنگ, اس پاتھ ایکس کے کورسپونڈنگ جو اسائنمنٹ نیچے دی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پرابلم یہاں پہ یہ تھا کہ کون سے ماڈیولز اے پہ اسائن کریں, کون سے ماڈیول بی پہ اسائن کریں. اس پرابلم کو ہم نے ٹرانسفارم کر لیا ایک گراف پرابلم کے اندر, ایک شارٹیسٹ پاتھ پرابلم کے اندر. ہم نے گراف کی ٹرمز میں اس کو سوچا, ہم نے شارٹیسٹ پاتھ کی ٹرمز میں اس کو سوچا, شارٹیسٹ پاتھ انہیں ویٹڈ گراف کی ٹرم میں سوچا, اور ایک بالکل مختلف پرابلم کو ایک گراف پرابلم میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی. اب ہم ناظرین اسی پرابلم کو, یہی جو پرابلم آپ کو میں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ آپ کے پاس ماڈیولز ہیں, 4 ماڈیولز ہیں, ان کی ایگزیکیوشن کاسٹ بھی آپ کے پاس ہیں, اے پروسیسر پر بھی ہیں, بی پروسیسر پر بھی ہیں. اگر وہ ایک ہی پروسیسر پہ رن کرتے ہیں تو ایگزیکیوشن کاسٹ ہوتی ہیں, کمیونیکیشن کاسٹ نہیں ہوتی. اگر وہ مختلف ماڈیولز پہ رن کرتے ہیں تو پھر
کمیونیکیشن کو. اسی پرابلم کو ہم ایک اور طریقے سے ماڈل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک پرابلم کو آپ ایک نان گراف پرابلم کو, ایک ریئل ورلڈ پرابلم کو, ایک ایسے پرابلم کو جو مختلف فیلڈ سے آ رہے ہیں, اس کو آپ جب گراف کی ٹرمز میں گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے کسی پرابلم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں, گراف پرابلم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں, گراف کے بارے میں سوچتے ہیں اس پرابلم کو, تو آپ اس کو ملٹیپل طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے گراف کے مختلف الگوریتھمس جب آپ نے اس کو بالکل نئے طریقے سے ماڈل کر دیا, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر گراف کے اور مختلف الگوریتھمس, بالکل مختلف الگوریتھمس آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. اب یہ آپ کی کریٹیوٹی ہوگی, آپ کی دو طرح کی کریٹیوٹی, دو ڈائمینشنز ہوں گی کریٹیوٹی کے. ایک ڈائمینشن تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو کس طریقے سے سالو کریں, اس کو اس گراف کے اس پرابلم پہ میپ کریں, ٹرانسفارم کریں, ریڈیوس کریں, یا گراف کے کسی اور پرابلم پہ ریڈیوس کریں. دوسرا ڈائمینشن آپ کا کریٹیوٹی کا یہ ہوگا کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ جس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں یہ ریڈکشن زیادہ اچھی چلتی ہے یا یہ ٹرانسفارمیشن زیادہ اچھی چلتی ہے. تو یہ سارا چیلنج ناظرین آپ کے اوپر آتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ بڑے چیلنجنگ سچویشن سے گزریں گے اور آپ یہ کر سکیں. ایک کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ شکلیں ہو سکتی ہیں, وہ ہم آپ کو بتانے کی, دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین یہی پرابلم آپ کے سامنے دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اسائنمنٹ آپ کو دی ہوئی ہے. یہ جو گول دائرے میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ کومل پروسیسر بی پہ ہم نے ماڈیول 1 ڈالا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اے پہ ہم نے ماڈیول 2 ڈالا ہے, اور ماڈیول 3 اور 4 دوبارہ بی پہ ڈال دیے. یہ بیسیکلی یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ جو ہم نے پاتھ ایکس نکالا تھا اس کو کورسپونڈ کرتی تھی. اچھا, اب آپ اس کو ذرا اور طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں. اسی اسائنمنٹ کو یاسر اگر آپ دیکھیں تو اب یہاں پر میں نے بجائے اس کے کہ میں گول دائرے لگاتا اور ان گول دائروں میں لکھتا کہ یہ ماڈیول جو ہے میں نے بی پہ ڈال دیا اور یہ ماڈیول میں نے اے پہ ڈال دیا, میں نے یہ کٹ لگا دیا. یہ ایک بالکل مختلف طریقہ ہے دیکھنے کا. اور کٹ آپ کو کیا بتا رہا ہے, کٹ کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ پروسیسر اے پہ جا رہا ہے, اور کٹ کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ پروسیسر بی پہ جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بتانے کا. میں ابھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس طریقے سے بیسٹ اسائنمنٹ نکال لیں گے, میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ کون سا ماڈیول کون سے پروسیسر پہ آپ ڈال رہے ہیں. میں نے جب یہ کٹ لگا دیا, یہ عجیب و غریب شکل کا کٹ ہے, اس کے اوپر میں نے کہا کہ بی پروسیسر اور نیچے میں نے کہا اے پروسیسر. لیکن جب ہم کٹ کی ٹرمز میں سوچ رہے ہیں تو یہ تو ہماری کمیونیکیشن کاسٹ کو ہی کٹ کر رہے ہیں. ہاں, یہ ناظرین ایک پرابلم ہے جو کومل نے جس کا اظہار کیا کہ یہ جو کٹ ہے یہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے, یہ تو ہمیں بتا رہا ہے, کم از کم یہ چیز تو ہمیں یہ کیپچر کر کے دے رہا ہے کہ کون سا ماڈیول جو ہے وہ کون سے پروسیسر پہ جا رہا ہے. لیکن جب آپ کٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایجز کو بھی کاٹ رہا ہے, اور کون سی ایجز کو کاٹ رہا ہے, یہ کمیونیکیشن 1 اور 2 کے درمیان جو کمیونیکیشن کاسٹ تھی اس کو کاٹ رہا ہے. اور وہ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ 1 ماڈیول ہم نے بی پہ ڈالا ہوا ہے اور 2 ماڈیول ہم نے اے پہ ڈالا ہوا ہے. یہ 2 اور 3 کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے جو 50 ہو رہی ہے کومل, جی, اس کو بھی کاٹ رہا ہے. اور وہ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ ماڈیول 2 ہم نے اے پہ ڈالا ہوا ہے اور ماڈیول 3 اور 4 کٹھے بی پہ ڈالے ہوئے ہیں. یہ کسی اور کمیونیکیشن کی ایج کو نہیں کاٹ رہا, اس لیے کہ 3 اور 4 کا کے درمیان جو کمیونیکیشن کاسٹ ہے وہ اکر ہی نہیں ہوگی. اس لیے اکر نہیں ہوگی کہ وہ دونوں ماڈیولز پروسیسر بی پہ جا رہے ہیں. وہ کیوں پروسیسر بی پہ جا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ کٹ سے اوپر ہے. اچھا, تو اب اس کٹ کا جو ویٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کٹ کا جو ویٹ اس وقت ہے یاسر وہ ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ کمیونیکیشن کاسٹ کیا ہے, کہ کمیونیکیشن کاسٹ کیا ہے. اگر ہم اس کٹ کو بالکل نیچے لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے ماڈیولز بی پہ اسائن ہو گئے تو کٹ کہیں لگے گا ہی نہیں. تو اس کا مطلب کمیونیکیشن کاسٹ نہیں ہوگی. اور کٹ کو اگر ہم بہت اوپر لے جائیں تو بھی کمیونیکیشن, اس وقت یہ صرف کمیونیکیشن کاسٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. تو اس کی جو کٹ کی جو ویلیو ہے کہ کٹ کی ویلیو کتنی ہوگی, 10 پلس کومل کتنی ہوگی, 10 پلس 50 ہو جائے گی. 10 پلس 50 ہے, لیکن 10 پلس 50 اس اسائنمنٹ کی ویلیو تو نہیں ہے نا, اس لیے اس اسائنمنٹ میں تو ایگزیکیوشن بھی ہو رہی ہے. ہم تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکیوشن پلس کمیونیکیشن کاسٹ ملا کے کم سے کم ہونی چاہیے نا. جیسے کہ پاتھ ایکس میں ہم نے شو کیا تھا کہ وہ شارٹیسٹ پاتھ تھا اور وہ ٹوٹل
ایگزیکیوشن اور کمیونیکیشن کاسٹ کو منیمائز کرتا تھا. یہاں پر صرف یہ کمیونیکیشن کاسٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو کس طریقے سے, سوال یہ ہے ناظرین آپ بھی ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں کہ یہ کٹ جو ہے یا اس کٹ کی جو ویلیو ہے وہ نہ صرف کمیونیکیشن کاسٹ کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دے, کیپچر کرنا شروع کر دے, بلکہ جو ایگزیکیوشن کاسٹ ہیں ان کو بھی کیپچر کرنا شروع کر دے. یہ چیلنج ہے ناظرین آپ کے سامنے. تو یہ یاسر آپ کے سامنے ایک سولوشن ہم یہ کرتے ہیں کہ ماڈیول 1, 2, 3 and 4 کو ہم ایک ڈمی ورٹیکس بی سے ملا دیتے ہیں, اور جو آپ کے یہ سارے ماڈیولز 1, 2, 3, 4 جو ماڈیولز ہیں ان کو ایک ڈمی ورٹیکس اے سے بھی ملا دیتے ہیں. اب یہ جو کٹ ہے وہ نہ صرف کمیونیکیشن کاسٹ کو بھی کاٹ رہا ہے بلکہ یہ ایگزیکیوشن کاسٹ کو بھی کاٹے گا. اور وہ ایگزیکیوشن کاسٹ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں ناظرین, وہ ایگزیکیوشن کاسٹ جو ہیں وہ یہ جو ہم نے نئی ایجز لگائی ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ جو کٹ تھا, اس کٹ کا کومل ایک دفعہ پھر سے بتائیے کہ ماڈیول 1 جو تھا وہ اے کو سائن, بی کو سائن ہو رہا تھا, وہ بی کو اسائن ہو رہا تھا جی, اور اس کے بعد پھر ہم نے اے کے لیے ہم اور ماڈیول 2 جو تھا وہ کس کو اسائن ہو رہا تھا, ماڈیول 1 جو ہے وہ ہم بی کو سائن کر رہے تھے اور ماڈیول 2 کو ہم اے پہ سائن کر رہے تھے. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو ایج کٹ ہو رہی ہے, جو ایگزیکیوشن والی ایج کٹ ہو رہی ہے وہ تو اے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو اب اس پہ ہم کون سا ویٹ ڈالیں یاسر؟ ماڈیول 1 جو ہے وہ بی کو اسائنڈ ہے, رائٹ, لیکن جو ایج کٹ رہی ہے وہ جو ایج 1 ماڈیول کو ملا رہی ہے پروسیسر اے کے ساتھ وہ والی ایج کٹ ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس کا جو ایگزیکیوشن کاسٹ تھی آن پروسیسر اے, جی, وہ اس کا ویٹ وہ ہونا چاہیے, وہ اماؤنٹ ہونا چاہیے. نہیں, آئی تھنک اس میں ماڈیول A1 کا جو ویٹ ہے بی پہ وہ سائن کرنا چاہیے. تو ناظرین یہ اب آپ کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں یہ دو ڈفرنٹ اوپینینز ہیں. یاسر کہہ رہے ہیں کہ جو ایج کٹ ہو رہی ہے, آپ اس کے سامنے ایج کٹ ہو رہی ہے ماڈیول 1 سے, جو پروسیسر اے کو جو ایج جا رہی ہے وہ ایج کٹ ہو رہی ہے. اس پہ یاسر کا خیال یہ ہے کہ ماڈیول 1 کی ایگزیکیوشن کاسٹ اے پروسیسر پہ جو آتی ہے وہ وہاں پہ ڈلنی چاہیے. کومل کا یہ خیال ہے کہ ماڈیول 1 کی کاسٹ جو پروسیسر بی پہ آ رہی ہے وہ کٹ ہونی, وہ وہاں پہ ڈلنی چاہیے. آپ بتائیے آپ کے خیال میں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کٹ کی ویلیو ہے, جو ٹوٹل کٹ کی ویلیو ہے, وہ اس کو یہ ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ جو اسائنمنٹ ہو رہی ہے اس اسائنمنٹ کے اندر ایگزیکیوشن کاسٹ اور کمیونیکیشن کاسٹ دونوں آ رہی ہیں, اس کٹ کی ویلیو کو کورسپونڈ کرنا چاہیے اس اسائنمنٹ کی کاسٹ کے ساتھ. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کسی پاتھ کا جو ہم نے پاتھ بنایا تھا اس کی پاتھ لینتھ جو تھی وہ کورسپونڈ کرتی تھی کہ کتنے ٹائم میں ہم ایک کام ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو کٹ کی ویلیو ہے اس کو کورسپونڈ کرنا چاہیے کہ کتنے ٹائم میں آپ یہ پورا کام, یہ 4 ماڈیولز کی ایگزیکیوشن پلس کمیونیکیشن آپ ختم کر سکتے ہیں. تو یاسر یہ ہے تو ذرا سرپرائزنگ بات, لیکن کومل کی بات صحیح ہے کہ جو ورٹیکس 1 سے جو پروسیسر اے تک کی جو ایج جا رہی ہے اس کے اوپر اگرچہ وہ جا پروسیسر اے کو رہی ہے لیکن اس پہ کاسٹ پروسیسر بی کی لگے گی. اسی طرح سے جو ایج کومل آپ بتائیں 2 اور بی کے درمیان جو ایج کٹ ہو رہی ہے اس پہ کاسٹ ہم ماڈیول 2 کی کاسٹ آن پروسیسر اے لگائیں گے, وہ لگائیں گے. اگر آپ یہ سارا کچھ کر دیں تو آپ کا گراف کچھ اس قسم کا بن جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں ناظرین, اس میں جو ٹاپ موسٹ کٹ ہے اس میں کوئی کمیونیکیشن کاسٹ کٹ نہیں ہو رہی. اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی اس طرح کے کٹ کا ذکر کیا تھا, اس میں کمیونیکیشن کاسٹ کٹ نہیں ہو رہی, اس میں صرف ایگزیکیوشن کاسٹ کٹ ہو رہی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے ماڈیولز ہم نے پروسیسر اے کو اسائن کر دیے. جو سب سے نیچے والا کٹ ہے اس میں بھی کمیونیکیشن کاسٹ کٹ نہیں ہو رہی, اور اس کا مطلب یہ کہ سارے ماڈیولز ہم نے پروسیسر بی کو اسائن کر دیے. اور یہ والا جو کٹ ہے یہ شو کرتا ہے کہ کچھ ہم نے پروسیسر اے کو اسائن کر دیے, کچھ ہم نے پروسیسر بی کو اسائن کر دیے ہیں, اور اب کمیونیکیشنز کاسٹ بھی آ گئی ہیں بیچ میں, ایگزیکیوشن کاسٹ بھی بیچ میں آ گئی ہیں. یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ والا کٹ ہمیں سلیکٹ کرنا چاہیے جس کی ٹوٹل کاسٹ کم سے کم ہو. تو دیکھیں کس طریقے سے ہم نے ایک پرابلم کو 2 مختلف گراف پرابلمز میں
ماڈل کرنے کی کوشش کی اور ریڈیوس کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے سارے پرابلم کو ایک منیمم کٹ پرابلم کے اندر ریڈیوس کر دیا ہے. تو منیمم کٹ نکالنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم میکسیمم فلو نکال رہے ہیں اس کے اندر؟ ناظرین اب یہ کومل نے ایک اور کمپلیکیشن یہاں پہ پیدا کر دی ہے. میں ذرا تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں. ہمیں اس گراف میں ایک ایسا کٹ نکالنا پڑے گا جس کی ویلیو کم سے کم ہو. ہر کٹ جو ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے ایک اسائنمنٹ کو. ہر کٹ کا جو ویٹ ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے کہ وہ جو آپ کا ٹاسک تھا جو آپ ملٹیپل پروسیسرز پہ چلانا چاہ رہے تھے اس میں کتنا ٹائم میں ختم ہوگا. اگر کٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی, ویٹ زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ ٹائم لگے گا. دونوں ایگزیکٹلی برابر ہیں. اگر منیمم کٹ نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بیسٹ اسائنمنٹ نکال لی ہے. اب منیمم کٹ نکالنا کسی گراف کے اندر یہ ہم چیپٹر 5 میں پڑھیں گے. ہم ابھی یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ ہم نے کیسے نکالا تھا, وہ آپ چیپٹر 5 میں ڈسکس کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ڈسکور کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں میکسیمم فلو نکالنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی مزے کی بات لگتی ہے کہ فلو کے جو پرابلمس ہیں کہ ایک سورس ورٹیکس سے ایک سنک ورٹیکس تک پائپس میں فلو ہو رہا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق, اس کا گراف کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے, منیمم کٹ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. اس طرح ایک پرابلم ٹرانسفارم ہو جاتا ہے دوسرے پرابلم کے اندر. ایک ایسا پرابلم جس کی لگتا نہیں کہ کوئی مطابقت ہوتی ہے دوسرے پرابلم کے ساتھ. میں نے آپ سے کہا تھا یہ سفر بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ جس میں بہت ساری ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوں گی. ایک پرابلم ٹرانسفارم ہو رہا ہوگا دوسرے پرابلم کے اندر, ایک الگورتھم ٹرانسفارم ہو رہا ہوگا دوسرے الگورتھم کے اندر, اور اسی طرح ایک تھیورم ٹرانسفارم ہو رہا ہوگا دوسرے تھیورم کے اندر. تو ہم نے پھر بات یہ کی کہ کس طریقے سے ہمیں ایک پرابلم کو گراف کی ٹرمز میں سوچنا چاہیے. پروفیسر سکینہ ایک بڑے مشہور آتھر ہیں گراف الگورتھمس کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں دین تھنک آف اے گراف. آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے کہ گراف کی ٹرمز میں آپ سوچنا شروع کریں. جیسا کہ ابھی ہم نے پرابلم یہ ہاؤ ٹو فنش اے جاب ان منیمم ٹائم ان اے ڈوئل پروسیسر ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ, اس کو ہم نے منیمم کٹ کے ٹرمز میں ٹرانسفارم کیا. ہم نے اس کو شارٹیسٹ پاتھ کی ٹرمز میں اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی. اسی طرح بے تحاشا پرابلمز آپ کو, کافی سارے مزیدار پرابلمز آپ کو مل جائیں گے, اور ان میں سے کچھ پرابلم آپ کو چیپٹر 2 میں بھی نظر آئیں گے جو چیپٹر 2 ڈیڈیکیٹڈ ہے اسی چیز کے لیے کہ کس طریقے سے نان گراف پرابلمز, اس میں سے کچھ گراف پرابلمز بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر نان گراف پرابلمز کو آپ کسی گراف پرابلم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چیپٹر کو ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس چیپٹر کو آپ اس گراف تھیوری کا جب سارے چیپٹرز ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. انفیکٹ ہو سکتا ہے اس وقت آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں, اس لیے کہ پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ منیمم کٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے نکالتے ہیں, میکسیمم فلو کیا ہوتا ہے, شارٹیسٹ پاتھ کیا ہوتا ہے, لانگسٹ پاتھ کیا ہوتا ہے. دونوں طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب اس ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بیسکس آف گراف تھیوری پڑھنا شروع کریں گے جو چیپٹر 3 کے اندر ہے, اور وہاں سے ہمارا جو مزیدار سفر ہے گراف الگورتھمس کے بارے میں, گراف تھیوری ان الگورتھمس کے بارے میں, وہ شروع ہوگا. میں ان اشعار سے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں کہ اس زندگی کا جواز کیا ہے, اس بندگی کا حساب کیا ہے, اس رنگ و بو کا کمال کیا ہے, اس روز و شب کا جمال کیا ہے, ہمارے دل میں خلش ہے کیسی, ہمارے دل میں ملال کیا ہے. تو یہ خلش اور ملال اگر آپ کو گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کو سمجھنے کے دوران ہوگا تو یہ آپ کی سرٹنلی بہت ہیلپ کرے گا اس کو سمجھنے کے لیے. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے, یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.